السلام علیکم ناظرین، آج ہم بڑے ایک اہم معاملے کی طرف، یہ اگرچہ پاکستان کی سیاست سے، معیشت سے یا اس کے جو بڑے بڑے قومی مسائل ہیں ان سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ پاکستان کے ہزاروں ان بزرگ شہریوں کا معاملہ ہے جو اس وقت عمر کے آخری حصے میں ہیں، جو 60-65 سال سے لے کے 95 سال کی عمر میں ہیں، اور یہ عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے کہ جب جو سرکاری ملازم یا مختلف سرکاری نیم سرکاری اداروں کے ساتھ جو وابستہ رہتے ہیں، جو اپنی تمام عمر جوانی ان اداروں کے ساتھ گزارتے ہیں اور اپنا خون پسینہ ان اداروں کی تعمیر و ترقی میں صرف کرتے ہیں، وہ عمر کے اس حصے میں اپنی پینشن کے اوپر ان کا گزارا ہوتا ہے۔ اور اس وقت پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اپنی منصب سنبھالنے کے بعد جو پہلی تقریر کی تھی اس میں بھی پینشنرز کے لیے 10% اضافے کا اعلان کیا تھا، جو ایک خوشائند بات ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ہماری اتنے بڑے بہت سے کانسٹیٹیوشنل، لیگل اور پولیٹیکل کرائسس کے اندر ہماری عدلیہ اور سپریم کورٹ آف پاکستان، ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان جو ہے کہ وہ رات 12 بجے بھی عدالتیں کھول لیتے ہیں، اور بڑی مبہم سی درخواستوں کے اوپر جن کے اندر نہ کوئی ڈیٹ ہوتی ہے، نہ کوئی اصل ایشو ہوتا ہے کہ کس بندے کی جو ہے کہ وہ برطرفی کی جا رہی ہے یا کس کی تقرری کی جا رہی ہے، ان تمام حقائق سے ہٹ کر جو ہے کہ درخواستیں ایک ویگ قسم کی ہوتی ہیں، تو اس کے اوپر بھی عدالتیں لگ جاتی ہیں۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، یہ پاکستان کی عدالتیں 24 گھنٹے کام کرتی ہیں انصاف کی فراہمی کے لیے، آئین اور قانون کے تحفظ کے لیے۔ اچھی بات ہے کہ ہماری عدالتوں کو 24 گھنٹے ہی کام کرنا چاہیے، اور ہماری تو خواہش ہے کہ یہ اس قسم کی جوڈیشل ریفارمز لے کر آئی جائیں کہ یہ صبح 9 بجے سے لے کے ان کا 3 بجے کا وقت کرنے کی بجائے جو ہے کہ 3 شفٹیں مقرر کی جائیں کہ جو 24 گھنٹے مسلسل جج صاحبان صبح بھی، دوپہر، شام کو بھی اور رات کو بھی کام کریں، تاکہ جو اتنا بیک لاگ ہے، لاکھوں ایسے کیسز ہیں جو کئی سال سے، کئی دہائیوں سے عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی سماعت نہیں ہو رہی اور وہ زیر التوا پڑے ہوئے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں اور عدالتیں فیصلے نہیں کرتی عام لوگوں کے حوالے سے، لیکن خواص کے حوالے سے رات کو 12 بجے بھی لگتی ہیں۔ تو یہ معاملہ جس پہ آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ اسی تناظر میں ہے کہ ہمارے ملک میں ایک طرف عدلیہ جو ہے کہ وہ 24 گھنٹے رات کو 12 بجے بھی جو ہے کہ ایک خاص مخصوص کلاس کے لیے جو ہے کھلی ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف جو پاکستان کے نیشنل بینک آف پاکستان جو قومی بینک ہے، اس کے ہزاروں پینشنرز ہیں جن کی عمریں میں نے کہا کہ وہ 60-70 سال، 80 سال، 90-95 سال تک کے عمر رسیدہ افراد جو ہیں کہ وہ بے یار و مددگار انصاف کی تلاش کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور ان کے جو کیسز ہیں وہ ہائی کورٹ سے بھی اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی ان کے حق میں فیصلے ہوئے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ 4 سال پہلے جو ہے کہ وہ نیشنل بینک کے انتظامیہ نے جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوا اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ پینشنرز کے حق میں ہوا اس کے خلاف دوبارہ جو ہے نیشنل بینک کی انتظامیہ نے اپیل کی، وہ جو ہے کہ خارج ہوئی، اور پھر نظرثانی کی اپیل جو ہے وہ دائر کی گئی، اور اس کو بھی 4 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک یہ معاملہ زیر التوا ہے اور اس کی سماعت نہیں ہو رہی۔ دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک خاص فیملی کا یا ایک خاص طبقے کا معاملہ ہو، جیسے پہلے ہم نے کہا کہ رات 12 بجے بھی پاکستان کی عدالتیں کھل جاتی ہیں اور ابھی جرم ہوا نہیں ہوتا، خدشہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، اس خدشے کے پیش نظر تمام حکومتی ریاستی مشینری جو ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے، اور رات 12 بجے جو ہے کہ وہ بیٹھ جاتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو پھر یہ کریں گے، اگر ایسا نہ ہوا تو خاموشی سے پلو جھاڑ کر گھر چلے جائیں گے۔ تو اس خدشے کے پیش نظر بھی رات 12 بجے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ لاہور ہائی کورٹ میں ایسے بھی فیصلے آئے کہ جہاں پہ قومی اداروں کو، جو کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں، چاہے وہ نیب ہو یا FIA ہو، ان کو یہ حکم صادر کیا گیا کہ اگر آپ نے فلاں شخص کو یا فلاں خاتون کو گرفتار کرنا ہے تو آپ کو 15 دن پہلے نوٹس دینا ہوگا، اور اس نوٹس کے بغیر آپ گرفتار نہیں کر سکیں گے۔ تو ایک طرف انصاف کا یہ معیار ہے، ایک طرف انصاف کا یہ معیار ہے کہ ایک شخص جو سزا یافتہ ہے وہ جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا ہے، لیکن وہ ملک سے باہر جانا چاہتا ہے علاج کے لیے، اور اس کو ایک سادہ کاغذ کے اوپر 50 روپے کا بھی اسٹامپ پیپر نہیں تھا، ایک سادہ کاغذ کے اوپر جو ہے کہ اگر وہ ضمانت دی جاتی ہے تو ان کو ملک سے باہر بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر وہ
ملک سے باہر جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی کمٹمنٹ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ملک میں واپس نہیں آتے، ملک سے باہر بیٹھ کر سیاست کرتے ہیں اور ملک کے اوپر، ملک کی ریاستی داروں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اور جو ضمانت دیتے ہیں کہ اچھا میں ان کی ضمانت دیتا ہوں ان کو 2 مہینے کے لیے باہر جانے دے علاج کے لیے، ان سے بھی پوچھ گچھ نہیں کی جاتی کہ اچھا جناب آپ نے ضمانت دی تھی تو اب ان کو لے کر رہیں، بلکہ وہ اور دیگر کئی مقدمات میں ملوث ہوتے ہیں اور ان کے اوپر فرد جرم بھی عائد نہیں ہوتی، ان کو تاریخ پہ تاریخ دی جاتی ہے، ٹائم دیا جاتا ہے اور پھر وہ ملک کے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، اور پھر انہی کے افراد گھر کے جو ہے کہ ایک طرف جو ہے کہ فرد جرم عائد کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں، 40 ارب روپے کی بوگس ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، جو بوگس اکاؤنٹس کہیں یا جو ان کے ملازمین تھے ان کے اکاؤنٹس کے اندر ٹرانزیکشن ہوئی ہے کہ ان کا حساب نہیں دیا جا رہا، اس کے اوپر چارج شیٹ ہونا ہے، تو وہ معاملہ ایک ہی دن میں 2 معاملات ہیں، ایک طرف جو ہے فرد جرم عائد ہونی ہے پرائم منسٹر کے خلاف، اور ممکنہ چیف منسٹر جنہوں نے ایک کارروائی جس کو سیکرٹری پنجاب اسمبلی اور گورنر اور پریزیڈنٹ اللیگل کارروائی قرار دے رہے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ چیف منسٹر منتخب ہو چکے ہیں، حلف برداری نہیں ہو رہی، تو جو فرد جرم عائد ہونی ہے اس پہ ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے اور مزید آگے ٹائم دے دیا گیا کہ اچھا جناب آپ اگلی پیشی کے اوپر ضرور آئیں۔ ہر بار یہ کہا جاتا ہے کہ اگلی پیشی کے اوپر آپ فرد جو ہے کہ شخصی طور کے اوپر خود جو ہے کہ پیش ہوں، لیکن پھر آگے تاریخ کر دی جاتی ہے، اور دوسری طرف جو معاملہ حلف برداری کا ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ نہیں 24 گھنٹوں کے اندر اندر یہ کام کریں اور بغیر وہ رپورٹ کنسیڈر کیے ہوئے کہ جو صوبائی اسمبلی کے سیکرٹری، گورنر یا پریزیڈنٹ کی ہے، تو یہ جو معیارات ہیں دورے، میرا خیال ہے کہ ہماری عدلیہ کو اور ہماری حکومتوں کو بھی اگر معاشرے میں امن چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، تو ان معیارات کو ختم کرنا ہوگا، اور وہ بزرگ شہری جن کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے، جن کو پاکستان کے تمام قوانین کے اندر تحفظ فراہم کیا گیا ہے کہ ان کو پرائرٹی دی جائے گی، ان کو ہر جگہ کے اوپر ترجیح بنیادوں پر اوپر ان کے مسائل حل کیے جائیں گے، میرا خیال ہے کہ عدلیہ کو بھی اس قانونی تقاضے کو پورا کرتے ہوئے ان کی جو معاملات ہیں، پینشن کے معاملات ہیں، ان کو جو نظر ثانی کی اپیل ہے نیشنل بینک آف پاکستان کی انتظامیہ کو، اس کو ترجیح بنیادوں کے اوپر سننا چاہیے، اور جہاں پہ ان تمام بزرگ شہریوں کو پاکستان کے ہر جگہ پہ ترجیح دی جاتی ہے ان کے مسائل حل کرنے میں، تو عدلیہ کو بھی چاہیے کہ اس اصول کے لیے اپنی جو ارلی ہیئرنگ کریں، چاہے ان کے حق میں ہوتا ہے فیصلہ یا ان کے خلاف ہوتا ہے، تو وہ فیصلہ کیا جائے تاکہ یہ کسی کنارے لگیں، ان کو وہ ایک جھوٹی امید یا لارا لگا کر، اور اس میں سے کئی ایسے کو تقریباً جو نیشنل بینک پینشنر ایسوسی ایشن ہے ان کے مطابق ان میں سے کئی سینکڑوں جو پینشنرز ہیں وہ اس جدوجہد کے اندر جو ہے کہ وہ خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، تو خدا را رحم کیجئے پاکستان کے ان بزرگ شہریوں کے اوپر۔ ہماری عدلیہ سے بھی درخواست ہے، پرائم منسٹر سے بھی، فینانس منسٹری سے بھی، نیشنل بینک انتظامیہ سے بھی درخواست ہے کہ ان بزرگوں پہ رحم کیجئے، اور وہ جو معاملہ کئی سالوں سے لٹکا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر، یہی سمجھئے کہ یہ بھی شاید کسی ایک شریف خاندان کے کوئی بزرگ ہیں، ان کو بھی شاید رات کی 12 بجے کسی عدالت کی ضرورت تو نہیں ہے، آپ دوپہر 12 بجے کوئی عدالت لگائیں اور ان کے لیے فیصلہ کر دیں، تو شاید یہ آپ کو اس جہان میں بھی آپ کے لیے دعائیں کریں گے، اور آپ کی جو اگلا جہان ہے اس کو سنوارنے کے بھی یہ بزرگ دعائیں کریں گے، اور دعائیں جو ہیں وہ ہمارے کام آتی ہیں، اس لیے جو ہے کہ اس میں ہماری تمام مقتدر اداروں کو، عدلیہ کو اور حکومت کو اس طرح بھی توجہ دینی چاہیے۔